علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم ان شخصیات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جن کو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اس فرمان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس امت کے فقہاء علماء جو کہ دور صحابہ سے ہی الحمدللہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی ایک بڑی تعداد ان شخصیات کی ہے کہ جو فقاہت میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، یعنی قرآن و حدیث کی سمجھ اور اس کے ذریعے پھر احکام کو بیان کرنا، احکام کو ثابت کرنا۔ الحمدللہ صحابہ کرام میں بھی ایسے فقہاء موجود ہیں کہ جنہوں نے امت کی رہنمائی کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہوں یا قرآن مجید برہان رشید کی آیات ہوں، صحابہ کرام میں سے بھی کئی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ان آیات اور احادیث کی تشریحات کی ہیں، تفسیرات کی ہیں، اور بعد میں آنے والے علماء نے ان کی تشریحات اور ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے، نفع حاصل کرتے ہوئے دین کو خود بھی سمجھا اور آگے دین کو سمجھانے کے حوالے سے اپنی کوششیں کی۔ اگر صحابہ کرام میں بات کی جائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ کا بھی ایک بڑا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، کئی شخصیات کے اقوال اور روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے، میم پر پیش کے ساتھ معاویہ، اور یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں ذکر کیا کہ معاویہ نام کے تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنا عمدہ نام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں 20 سے زائد شخصیات ایسی ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ لیکن جب احادیث وغیرہ کی کتابوں میں، دین کی تشریحات کی کتابوں میں جب مطلق معاویہ کہا جائے صحابہ کرام میں، تو اس سے مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ شارح بخاری حافظ الشان امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال قبل، یعنی کہ تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کئی اعتبارات سے نسبت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت و شان کا بھی بیان فرمایا، اپنے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا، اور صحابہ کرام میں جو مختلف اعتبارات سے تقسیمات ہیں ان کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ کائنات میں، مخلوق میں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو چن لیا، اور جس کو چنا جائے اس کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ صفاتی نام ہیں، مصطفیٰ، مجتبیٰ، ان دونوں کا معنی اور خلاصہ یہی ہے، چنیدہ، سلیکٹڈ، رب تبارک و تعالیٰ کا منتخب کردہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک میرے رب نے مجھے چن لیا،
مجھے چنیدہ بنایا، وختار علی اصحابن، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی اگر کوئی خاص فضیلت مزید بیان نہ بھی کی جائے تو یہ فرمان کتنا عظیم الشان ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کا انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اور کس کے لیے فرمایا؟ اپنے محبوب اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یعنی صحابہ کرام رب تبارک و تعالیٰ کی چنیدہ جماعت ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی خدمت گاری اور جانثاری کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، بے شک رب نے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فجعل علی بینہم وزراء وانصارا واصحارا، پھر ان صحابہ کرام میں سے کچھ افراد کو یہ اعزاز رب نے بخشا ہے کہ وہ میرے خاص وزیر ہیں، اور بعض کو یہ عظمت و شان نصیب ہوئی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خصوصی مددگار ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ہیں، آپ علیہ السلام پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ لیکن بالخصوص وہ صحابہ جن کو بہت زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے کا، مدد کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں سے بعض افراد کو رب تبارک و تعالیٰ نے انصار یعنی میرا خصوصی مددگار بنایا، وہ اصحارا، اور صحابہ کرام ہی میں سے بعض افراد کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام جو فضیلتوں کے، برکتوں کے مرکز اور منبع ہیں، آپ علیہ السلام سے ایمان کا تعلق ہو یا صحابیت کا تعلق ہو یا نسبی تعلق ہو یا پھر سسرالی رشتے کا تعلق حاصل ہو، ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نسبت ذرے کو زر یعنی سونا بنانے والی ہے اور شمع کو آفتاب بنانے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب اپنے صحابہ، خواہ وہ وزراء ہوں، وہ انصار ہوں، یا حضور علیہ السلام کے اصحار یعنی سسرالی رشتہ دار ہوں، ان کی عظمت کا بیان فرمایا کہ فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو معاذ اللہ برا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس محروم شخص پر رب تبارک و تعالی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اور قیامت کے دن ایسے بد نصیب کا نہ کوئی فرض عمل قبول کیا جائے گا نہ نفل عمل قبول کیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سے صحابیت کا تعلق ہو یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے تعلق حاصل ہو، دونوں ہی صورتوں میں رب تبارک و تعالی ایسی شخصیات کو، ایسے افراد کو بزرگی عطا فرماتا ہے، عظمت و شان عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبی قرابت بھی رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام سے سسرالی رشتہ بھی رکھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پانے والے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر نسب کو دیکھا جائے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو حضرت عبد مناف پر آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کا جو شجرہ نسب بخاری شریف میں روایت کیا گیا وہ کچھ یوں ہے: حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عبد مناف تک نسب ہے۔ اب ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کی طرف سے نسب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد مناف پر آ کر پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک شجرے اور نسب کا فیضان لینے والے ہیں۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب والد کی طرف سے بیان فرمایا وہ کچھ یوں ہے: معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی عبد مناف پر آ کر والد کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک شجرے سے ملتا ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو سیر اعلام النبلاء اور ان کتابوں کی تحقیقات کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے کچھ یوں بنتا ہے: معاویہ بن ہند
बिनते उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। तो यूं नबी करीम अलैहिस्सलाम से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नस्बी कराबत हासिल है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के जो फजाइल हैं, जो आपके शजरे मुबारका में आते हैं, तो उनसे भी फैज पाने वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और अगर ससुराली रिश्ते की बात की जाए, जिसकी अजमत को आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी बयान फरमाया, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि आपकी बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका असल नाम रमला है, ये हुजूर जाने कायनात सैयदुस सादात जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन हैं। यानी इतना करीब का रिश्ता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, सगी बहन, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। तो इस एतबार से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे आका अलैहिस्सलाम से ससुराली रिश्तेदारी का भी शर्फ हासिल है। जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब अन-निब्रास, जो कि शरह कायदे नस्विया की अरबी शरह है, इसमें हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान को बयान करते हुए अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी फरमाते हैं कि काना उख्तुहु उम्मु हबीबता रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुशनसीब हस्ती हैं कि जिनकी बहन यानी हजरत रमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और मोमिनीन की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। इसके साथ अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिश्ता सहाबियत देखा जाए तो सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार अजिल्ला सहाबा किराम में होता है। और इस पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों किताबों के हवाला जात पेश किए जा सकते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी होने के हवाले से बिला मुबालगा सैकड़ों किताबों के हवाला जात पेश किए जा सकते हैं। एक रिवायत हम सुनते हैं जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी शरीफ में रिवायत की है। सही बुखारी किताब फजाइल सहाबा यानी बुखारी शरीफ का वो चैप्टर जहां सहाबा किराम के फजाइल से मुतालिक अहादीस का पूरा एक बाब है, वहां पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत व शान को बयान करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस अपनी सनद से रिवायत की है, और जिसमें हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमान मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन हैं? ये हुजूर जाने कायनात सैयदुस सादात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे और शहजादे हैं। हजरत मौला मुर्तजा हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल अस्नाद की कज़न हैं, यानी उनके चचा के बेटे हैं, और मुफस्सिर कुरान हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से बरकतें लेने वाले हैं, और पूरी उम्मत में इनको मुफस्सिर कुरान और सुल्तानुल मुफस्सिरीन के अलकाबात से याद किया जाता है। बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। इन्होंने एक मौके पर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत के शर्फ को बयान किया। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही बुखारी शरीफ में ये रिवायत जिक्र की कि एक खास पैराए में जब एक गुफ्तगू चल रही थी तो दौरान गुफ्तगू हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो सहाबी रसूल हैं, सहाबी इब्ने सहाबी हैं, सहाबा में भी शुमार होते हैं, अहले बैत अतहार में भी शुमार होते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शर्फ सहाबियत को बयान करते हुए फरमाते हैं फ़इन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत का शर्फ पाया है। सुभान अल्लाह। तो ये अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के तर्जमान हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाज़े फरमान जो इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जिक्र किया है, रिवायत किया है कि अमीर मुआविया वो हैं जिनकी सहाबियत की गवाही अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया भी देते हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान है। इसी तरह बुखारी शरीफ ही में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर एक खास सिनेरियो में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जिक्र फरमाया तो आपके लिए फ़कीह का लफ्ज़ जिक्र फरमाया। ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़कीह हैं। इस हदीस पाक के तहत शारिहीन हदीस ने जिक्र किया कि सहाबा किराम के दौर में जो बहुत बड़ा मुफ्ती और इज्तिहाद के मनसब पर फायज होता यानी मुज्तहिद के दर्जे पर फायज होता उसको फ़कीह कहा जाता था। ये सहाबा किराम का लबो लहजा था कि जो मुज्तहिदीन सहाबा किराम थे उनको फ़कीह कहा
جاتا تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے فقیہ کے لفظ کی تشریح بھی مجتہد سے کی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گواہی کے طور پر، شہادت کے طور پر موجود ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وارثین انبیاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ آپ اس مبارک جماعت میں شامل ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے محبوب علیہ السلام نے کاتب وحی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یعنی صحابہ کرام میں بھی ایک خاص جماعت ہے جن سے نبی کریم علیہ السلام نے اس طور پر بھی خدمت لی کہ قرآن مجید کی آیات کا جب نزول ہوتا نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر، تو وہ صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام سے قرآن مجید کی آیات سورتوں کو سن سن کر مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتب عربی زبان کا لفظ ہے اور کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، رائٹر، اور کاتبین اس کی جمع ہے۔ اور وحی سے مراد قرآن مجید کی آیات اور سورتیں جو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جبریل امین لے کر نازل ہوتے اور حاضر ہوتے، تو ان آیات کو، احادیث کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے لبھائے مقدسہ سے سن کر مختلف چیزوں پر لکھنے والے صحابہ کرام کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ مدارج النبوہ میں اس طرح کے کئی صحابہ کرام کا تذکرہ ہے اور تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس کے محبوب علیہ السلام کے لبوں سے سن کر، یعنی قرآن کو صاحب قرآن سے سن کر تحریر کیا ہے، جس میں سر فہرست خلفائے راشدین بھی آتے ہیں۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ چنانچہ مدارج النبوہ اور دیگر کتابوں میں کاتبین وحی صحابہ کرام کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ چند کاتبین وحی صحابہ کرام کے ہم نام سنتے ہیں جنہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سن کر لکھنے کی سعادت ملی ہے، یہ شرف ملا ہے، اور دنیا جن کو کاتبین وحی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ چند نام یہ ہیں: حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن ارقم، حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا ثابت بن قیس، حضرت سیدنا خالد بن سعید، حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع اسدی، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان، اور حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ، یہ وہ چند صحابہ کرام ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو کاتبین وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علماء کی جماعت میں شامل ہونا اس طور پر بھی ہے، وارثین انبیاء میں شمار ہونا اس طور پر بھی ہے کہ آپ کاتبین وحی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ کی ایک اور عظمت و شان علماء نے یہ بھی بیان کی کہ صرف قرآن مجید کی آیات ہی لکھنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری نہ تھی، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرف نبی کریم علیہ السلام جو خطوط روانہ فرمایا کرتے، تو ان خطوط کو لکھنے کی ذمہ داری بھی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یعنی دیگر صحابہ بھی یہ خدمت بجا لاتے تھے، لیکن سر فہرست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا ہے۔ اسی لیے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب خطوط بھی ہیں۔ علماء کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عظمت و شان یوں بیان کی کہ مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کے جو خطوط بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو وہ خطوط پڑھ کر بارگاہ رسالت میں سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ چنانچہ سیاستہ کی ایک خوبصورت کتاب، شاندار کتاب سنن ترمذی، جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جس کے مصنف امام ترمذی ہیں جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ترمذی شریف میں کتاب المناقب میں ایک حدیث پاک ہے،
اور جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس چہیتے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اور اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اے اللہ عز و جل انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ہادی، مہدی اور امت کے رہنما اور وارثین انبیاء گویا کے ہونے کی دعا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ المعجم الاوسط کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں بھی دعا فرمائی، اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی وَغْفِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے رب عز و جل معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں ویسے تو کئی صفات نمایاں تھیں، لیکن سب سے نمایاں صفت آپ کا حلم یعنی بردباری تھی، اور اس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودها، سبحان اللہ، یعنی میری امت میں معاویہ بن ابو سفیان سب سے بردبار اور سخی ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کے وصال کے حوالے سے سیرت نگاروں نے جو تحقیق فرمائی ہے اس کا خلاصہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بروز جمعرات ماہ رجب سن 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وصال کے وقت تقریباً 78 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے، عقیدت رکھنے اور ان کے فیوز و برکات سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔